نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 21 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور آپ یاد کیجئے عاد کے بھائی ہود کو، اذ انذر قومہ، جب اس نے ڈرایا اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف میں، وقد خلت النذر، جبکہ یقیناً گزر چکے کئی ڈرانے والے، من بین یدی، اس کے ہاتھوں کے درمیان، اس سے آگے یا پہلے، ومن خلفہ، اور اس کے بعد، اللہ تعبدوا الا اللہ، اس بات سے کہ نہ تم سب عبادت کرو اللہ کے سوا۔ اور یاد کیجئے عاد کے بھائی ہود کو، جب اس نے ڈرایا اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں، جبکہ یقیناً گزر چکے کئی ڈرانے والے اس ہود سے پہلے اور اس کے بعد، اس بات سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا، ان سب نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتأفکنا، تاکہ تو ہٹا دے ہمیں، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، فأتنا، پس تو لیا ہمارے پاس، بما، اس عذاب کو جس کا، تعیدنا، تو وعدہ دیتا ہے ہمیں، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے۔ قال، اس ہود نے کہا، انما العلم، بلا شبہ صرف علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، وابلغکم، اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں، ما ارسلت، وہ پیغام جو میں بھیجا گیا ہوں، بھی، اس کے ساتھ، ولکنی، اور لیکن میں، اراکم، تمہیں دیکھتا ہوں، قومن، ایسے لوگ، تجہلون، کہ تم سب نادانی کر رہے ہو۔ بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ احقاف حقفن کی جمع ہے، ریت کا بلند مستطیل ٹیلہ۔ بعض نے اس کے معنی پہاڑ اور غار کے کیے ہیں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اولیٰ کے علاقے کا نام ہے، جو حضر موت یمن کے قریب تھا۔ کفار مکہ کی تکذیب کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے گزشتہ انبیاء کے واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے، جسے اس کی ہولناکیوں کی وجہ سے وجہ طور پر بڑا دن کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، تو آیا ہے ہمارے پاس اس لیے کہ تو ہٹا دے ہمیں ہمارے معبودوں سے، پس تو لیا ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو وعدہ یعنی دھمکی دیتا ہے ہمیں، اگر تو ہے سچوں میں سے۔ لتافکنا، لتصریفنا، لا تمنعنا، لتنزلنا، سب مقارب معنی ہیں، تاکہ تو ہمیں ہمارے معبودوں کی پرستش سے پھیر دے، روک دے، ہٹا دے۔ اس ہود نے کہا، یہ علم تو بلا شبہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں وہ پیغام جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں ایسے لوگ کہ تم نادانی کر رہے ہو۔ یعنی عذاب کب آئے گا؟ یا دنیا میں نہیں آئے گا، بلکہ آخرت میں تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، وہی اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے، کہ ایک تو کفر پر اصرار کر رہے ہو، اور دوسرے مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ فلما رأوہ، پھر جب اس نے دیکھا اس عذاب کو، عارضاً، ایک بادل کی شکل میں، مستقبل اودیتہم، اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے، قالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا عارض، یہ بادل ہے، ممطرنا، ہم پر بارش برسانے والا ہے، بل ہوا، نہیں بلکہ یہ وہ ہے، مستعجلتم، تم سب جلدی طلب کر رہے ہو، بھی، اس کو، ریح، آندھی ہے، فیہا، اس میں، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، تدمر، وہ تباہ و برباد کر دے گی، کل نفس بامر ربہا، ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا، پھر بس سب ہو گئے، لا یرا، کہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، الا مساکنہم، ان کے گھروں کے سوا، کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، قوم المجرمین، مجرم قوم کو، ولقد، اور بلا شبہ یقیناً، مکناہم، ہم نے قدرت دی انہیں، فیما، اس چیز میں کہ، ان مکناکم،
نہیں ہم نے قدرت دی تمہیں فی ہی اس میں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اس عذاب کو بادل کی شکل میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے، ہم پر بارش برسانے والا ہے، نہیں بلکہ یہ وہ ہے جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو، یعنی آندھی میں دردناک عذاب ہے۔ عرصہ دراز سے ان کے ہاں بارش نہیں ہوئی تھی، امڑتے بادل دیکھ کر خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی۔ بادل کو عارض اس لیے کہا ہے کہ بادل عرض آسمان پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلد لانے کا مطالبہ کر رہے تھے، یعنی وہ ہوا جس سے اس قوم کی ہلاکت ہوئی ان بادلوں سے ہی اٹھی اور نکلی اور اللہ کی مشیت سے ان کو اور ان کی ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، بارش برسائے گا۔ صحیح بخاری حدیث 4829 اور صحیح مسلم حدیث 899۔ ایک دوسری روایت میں ہے جب بادیں تند چلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی خیر و برکت اور خیر جو خیر اس میں ہے اور جو اس کے ساتھ خیر بھیجی گئی ہے اس کا سوال کرتا ہوں۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس ہوا کے شر سے اور اس شر سے جو اس میں ہے اور اس شر سے جس کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے۔ اور جب آسمان پر بادل گہرے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا اور خوف کی سی اس کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی جس سے آپ بے چین رہتے، کبھی باہر نکلتے کبھی اندر ہوتے، کبھی آگے ہوتے اور کبھی پیچھے۔ پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ اطمینان کا سانس لیتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ کے سامنے، حدیث نمبر 899۔ آیت نمبر 25 کو دیکھتے ہیں، اور تباہ و برباد کر دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کچھ دکھائی نہ دیتا ان کے گھروں میں، سوائے اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہم مجرم لوگوں کو، یعنی مجرم لوگوں کا ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی مکین گھر والے سب تباہ ہو گئے اور صرف مکانات گھر نشان عبرت کے طور پر باقی رہ گئے۔ اور یقیناً بلا شبہ ہم نے قدرت دی انہیں اس چیز میں کہ نہیں ہم نے قدرت دی تھی تمہیں اس میں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے بنائے ان کے لیے کان اور آنکھیں، وَأَفْئِدَةً اور دل، فما پھر نہ، اغنا فائدہ دیا، عنہم ان کو، سمعہم ان کے کانوں نے، ولا ابصارہم نہ ان کی آنکھوں نے، ولا افئدتہم اور نہ ان کے دلوں نے، من شیئن کچھ بھی، اس کانو جبکہ وہ سب تھے، یجحدون سب انکار کرنے والے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وحاق بہم اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون جس کا وہ سب مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی ہم نے بنائے ان کے لیے کان اور آنکھیں، پھر دل، پھر نہ فائدہ دیا ان کو ان کے کانوں نے اور نہ ان کی آنکھوں نے اور نہ ان کے دلوں نے کچھ بھی، جبکہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اور گھیر لیا ان کو اس نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی جس عذاب کو وہ انہونا سمجھ کر اس کا مذاق، یہ اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو، تم سے پہلی قومیں بھی جنہیں ہم نے ہلاک کیا قوت و شوکت میں ہم سے کہیں زیادہ تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں آنکھ کان اور دل کو حق کے سننے دیکھنے اور اس کے سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا تو بالآخر ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ چیزیں ان کے کچھ کام نہ آ سکیں، یعنی جس عذاب کو وہ انہونا سمجھ کر مذاق کہا کرتے تھے وہ آ گیا، وہ اللہ تعالیٰ وہ لے آیا عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے، وہ عذاب آیا اور اس نے انہیں ایسے گھیرا کہ وہ اس سے نکل نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے، ہر نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔